بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مرتدین کی سرکوبی کے لیے کیا کیا کام سر انجام دیے۔ نمبر 1، بحرین کے مرتدین کی سرکوبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین پر منذر بن ساوا کو والی مقرر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے بعد ہی، وصال کے کچھ عرصے کے بعد ہی منذر بن ساوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ منذر بن ساوی کے انتقال کے بعد بحرین کے لوگ مرتد ہو گئے اور آل منذر نے ایک آدمی منذر بن نعمان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ البتہ بحرین میں آباد قبیلے عبد القیس کے سردار جارود بن معلہ عبدی نہ صرف خود اسلام پر قائم رہے بلکہ اپنے قبیلے عبد القبیس کے مرتدین کو بھی قائل کر کے دوبارہ مسلمان کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علا بن حضرمی کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ عبد القیس کے سردار جارود کو علا بن حضرمی کی آمد سے بہت زیادہ تقویت ملی اور اپنے حریف بنو بکر کے مرتدین کی سرکوبی کے امکانات روشن نظر آنے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں نے متحد ہو کر مرتدین کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مخالفین کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی، چنانچہ مسلمانوں نے خندقیں کھودیں اور مورچہ بند ہو کر ایک ماہ تک لڑائی جاری رکھی۔ بالآخر ایک رات اطلاع ملی کہ دشمن نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر شور غل مچا رکھا ہے۔ چنانچہ مسلمان دشمن پر اچانک ٹوٹ پڑے اور ان تمام کو آخری انجام تک پہنچا دیا۔ نمبر 2، عمان کے مرتدین کی سرکوبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر اہل ایمان کے لوگ بھی مرتد ہو گئے۔ عمان میں مرتدین کا سرغنہ نبوت کا جھوٹا مدعی لقید بن مالک ازدی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حذیفہ بن محسن اور ارفجہ بن ارحسم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن محسن اور ارفجہ بن ہرسم کو عمان کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ ادھر سے اکرمہ بن ابی جہل بھی مسلمہ کی فوج سے ذک اٹھا کر خلیفہ کے حکم سے ادھر دوسری طرف آ پہنچے۔ اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع پا کر دشمن مقابلے کے لیے نکلا۔ نہایت سخت لڑائی ہوئی۔ ابتداء میں دشمن کا پلہ بھاری نظر آیا، لیکن بعد میں مسلمانوں کو بحرین سے کمک پہنچ گئی اور انہوں نے نہایت بے جگری سے لڑ کر دشمن کے پاؤں اکھیڑ دیے۔ دشمن کے تقریباً 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور عمان کے مرتدین کا بالکل صفایا ہو گیا۔ اس کے بعد مہرہ کے مرتدین کی سرکوبی یا مہرہ کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کے ساتھ مہرہ پہنچے۔ وہاں کے مرتد قبائل کو 2 گروہ میں تقسیم دیکھا اور باہمیں برسر پیکار دیکھا۔ اکرمہ نے نسبتاً کمزور گروہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ وہ مسلمان ہو کر اکرمہ سے مل گئے۔ اب دوسرے گروہ کے خلاف جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے سخت لڑائی کرنے کے بعد میدان مال لیا۔ حضرت اکرمہ کچھ عرصے تک مہرہ میں مقیم رہے۔ جب حالات معمول پر آ گئے تو خلیفہ کے حکم سے یمن اور حضرموت کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے معمول مہاجرین امیہ کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد یمن کے مرتدین کی سرکوبی۔ یمن کے قبیلے انس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص اسود انسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کا اصلی نام ابہلا تھا۔ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے لوگ اسے اسود انسی کہتے تھے۔ یہ شخص بہت بڑا شعبدہ باز تھا۔ اس نے اپنی شعبدہ بازی سے دیہاتی لوگوں کو خوب متاثر کیا اور ایک بڑی جماعت اکٹھی کر لی۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے یمن کے مسلم امال کو نکال کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل اور ابنا کے سرداروں کو اس فتنے کو فروغ کرنے کے حوالے سے خط لکھا۔ اسی دوران اسود انسی اپنے ایک ناراض سردار قیس بن عبد یغوث کی سازش کا شکار ہو کر سوتے میں قتل بھی ہو گیا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 روز قبل کا ہے۔ اسود انسی کے قتل ہونے کے بعد اس کا پیدا کردہ فتنہ بھی ختم ہوا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، تھوڑا سا رہتا تھا۔ اب اس کے پیروکاروں کی قیادت قیس بن عبد یغوث اور عمر بن مادی قرب کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ حضرت ابوبکر کے حکم کے مطابق جب اکرمہ اور مہاجرین امیہ یمن کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے پہنچے تو اہل یمن سخت مرعوب ہوئے۔ قیس اور عمر میں پھوٹ
پڑ گئی۔ عمر نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر قیس کو گرفتار کروا لیا، مگر مہاجرین نے دونوں کو گرفتار کر کے مدینہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو معاف کر دیا، جس پر وہ دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موت اور کندہ کے مرتدین کی سرکوبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر حضرت موت اور کندہ کے لوگ بھی مرتد ہو گئے۔ یہاں کے مسلم حاکم زیاد نے ان کا مقابلہ کیا، مگر اس نے بھی شکست کھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ اور مہاجر کو زیادہ مدد کے لیے روانہ کیا، جنہوں نے ایک خون ریز جنگ کے بعد مرتدین کو شکست دی اور مرتدین کے سردار اشعث بن قیس کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ حجاز، تہامہ، نجران وغیرہ کے مرتدین کی سرکوبی۔ حجاز، تہامہ اور نجران وغیرہ کے علاقوں میں بھی ارتداد اور بغاوت نے سر اٹھا لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین اسلام نے ان لوگوں کے مرتدین اور باغیوں کو بھی شکست فاش دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اپنے عزم، راس، قوت ایمانی اور حکمت و تدبر سے اسلامی ریاست کو مرتدین اور باغیوں کے فتنوں سے نجات دلا کر ایک ایسی مضبوط اور استحکام عطا کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی آپ کے آگے یا ان کے آگے ڈھیر ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے بارے میں مختصراً بات کریں گے۔ عراق کی فتوحات، شام کی اور مختلف علاقوں کی فتوحات کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔